بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تلاوت سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی دوسری صورت سورہ بقرہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس سے پہلے سورہ بقرہ کا کچھ تعارف ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور اس سے مراد جس صورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اس صورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ عربی میں جو گائے کو بقرہ کہتے ہیں، ہم تو اجمی ہیں تو اس وجہ سے بکرے کو یا اسی طرح بکری کو بقرہ کہتے ہیں، تو بقرہ اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک جو واقعہ ہے، یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے گائے کا، تو اس مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور سورہ بقرہ اور قرآن پاک کی جو بلندی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ بڑی فضیلتوں والی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی جب رات کو سوئیں تو آخری 2 آیات پڑھ کر سوئیں، تاکہ ہماری جنات سے یا اسی طرح جادو وغیرہ سے حفاظت رہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ڈرانے والوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جس طرح کہ الف لام میم صاد، الف لام میم طہ یاسین، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب بیضاوی آپ اپنی کتاب انوار التنزیل میں فرماتے ہیں کہ صورتوں کی ابتدائیہ میں یہ حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور تقریباً ایسی ہی روایت خلفائے اربعہ سے مروی ہے اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بھی مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، یہ ان کے درمیان ایک راز ہے، اور ایسے اسرار موز ہے جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ راز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم نہ ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معلوم نہ ہوتا تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے، اور یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک بندے کو کتاب ملی ہے، اس کو بالفرض کتاب ملی ہے، اور اس کو ظاہری بات ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوگا اس میں، تو یہ
بالکل بعید چیز ہے کہ اس کا علم نہ ہو، بلکہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم تھا، حروف مقطعات کا۔ آگے لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ آیت اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی شانوں بلند شانوں والی کتاب ہے اور عظمتوں والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے اس کتاب میں۔ اور کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح دلیل ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج مشکوک نہیں نہ ہو جاتا، کہ اندھا کہے کہ سورج نہیں نکلا، اب اس کو کیا پتا کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا، اس کی آنکھوں کے آگے تو بیچارے کے اندھیرا ہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح اندھے کے انکار کرنے، سورج کا انکار کرنے سے مشکوک نہیں نہ ہو جاتا سورج، ایسے ہی بے عقل مخالف کے شک اور انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو جاتی۔ تو آگے فرمایا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، اور ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف ذکر کیا گیا، کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتی ہے ہدی للمتقین، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو شراب پیتے وقت اللہ رب العزت کا ان کو عذاب کا جو عذاب ہے اس کا خوف نہیں کرتے، چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، گناہ کے کام کرتے وقت ان کو رب کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کو عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ تقوی کا جو معنی ہے نا، وہ ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، کہ جس سے خوف آتا ہو نا اس سے بچانا نفس کو۔ اور اس شریعت کی اصطلاح میں نفس تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، کہ جس سے بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرے، جس طرح کے کفر کرنا، شرک کرنا، کبیرہ گناہ کرنا، بے حیائی وغیرہ کرنا کاموں میں، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم وہی ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے جانے سے منع کیا۔ مثلا گانے بازوں کی محفل میں ہم ہوتے ہیں تو گانے بازے چکے حرام ہے، حرام شراب پینے سے منع کیا، شراب کے اڈوں میں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ سے جانے سے منع کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو وہاں پہ نہ پائے جہاں پہ اس نے منع فرمایا۔ یہ ہے تقوی۔ اب ہمارے اندر یہ تقوی کب آئے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، مولا کہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرما، ہم بھی حرام چیزوں سے بچیں، ہم بھی بے حیائی سے بچیں۔ تو اس طرح دعا بندہ مانگتا رہے، کبھی تو دعا قبول میرا رب کرے گا نا، کبھی تو میرا رب فرمائے گا نا یار یہ بندہ مجھ سے روزانہ مانگتا ہے اور ہر بار مانگتا ہے نماز میں، تو چلو آج اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو سچ بتائیں کہ یار وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، وہ کیوں نہ ہماری دعا قبول فرمائے گا؟ تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جب دنیا سے جانا ہے تو مسلمان ہونے کی حالت میں جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی والے۔ جو لوگ تقوی والے ہیں ان لوگوں کو فوقیت حاصل ہے جن کے پاس تقوی نہیں ہے۔ فرمایا عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، بندہ کہے کہ یار یہ تو عربی ہے، میں اجمی ہوں، میں گناہ گار سا بندہ، یہ بڑا نیک ہے، کہ عربی کو فضیلت اجمی پر نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، اسی طرح نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھنی، لیکن جو تقوی والا ہے وہی فضیلت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تقوی کے 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شہبات پر پرہیز کرنا، اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر اس چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقوی جیسی نعمت عطا فرمائے، تقوی جیسی دولت عطا فرمائے، آمین۔